نا کے دل والے لو سلام. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ترجمہ: پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی. بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے. تفسیر صراط الجنان میں ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دعا میں یہ کلمات عرض کیے: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ترجمہ: اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ یہ روایت بھی ہے کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے اجتہادی خطا ہوئی تو عرصہ دراز تک حیران و پریشان رہنے کے بعد انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی: اے میرے رب، مجھے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے آدم، تم نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیسے پہچانا حالانکہ ابھی تو میں نے اسے پیدا بھی نہیں کیا؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی: اے اللہ عز و جل، جب تو نے مجھے پیدا کر کے میرے اندر روح ڈالی اور میں نے اپنے سر کو اٹھایا تو میں نے عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا دیکھا تو میں نے جان لیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام ملایا ہے جو تجھے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے آدم، تو نے سچ کہا، بے شک وہ تمام مخلوق میں میری بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے. تم اس کے وسیلے سے مجھ سے دعا کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا. بارگاہ الہی کے مقبول بندوں کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے. اس روایت سے یہ بھی ثابت ہے کہ مقبولان بارگاہ کے وسیلے سے بحق کے فلاں اور بجاہ فلاں کے الفاظ سے دعا مانگنا جائز. اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. یہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ پر کسی کا حق واجب نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے مقبولوں کو اپنے فضل و کرم سے حق دیتا ہے، اور اسی فضل و کرم والے حق کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے. اس طرح کا حق صحیح احادیث سے ثابت ہے، جیسے بخاری میں ہے: جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھے اور نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے. توبہ کا مفہوم اور اس کے ارکان. آیت میں توبہ کا لفظ ہے. یہ لفظ جب اللہ تعالیٰ کے لیے آئے تو اس کا معنی اللہ تعالیٰ کا اپنی رحمت کے ساتھ بندے پر رجوع کرنا ہے یا بندے کی توبہ قبول کرنا ہے. اور یہ لفظ جب بندے کے لیے آئے تو دوسرے مفہوم میں ہے. توبہ کا اصل مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے. امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ کے کلام کا خلاصہ ہے کہ توبہ کی 3 شرائط ہیں. نمبر 1 گناہ سے رک جانا، نمبر 2 گناہ پر شرمندہ ہونا، نمبر 3 گناہ کو چھوڑ دینے کا پختہ ارادہ کرنا. اگر گناہ کی تلافی اور تدارک ہو سکتا ہو تو وہ بھی ضروری ہے. جیسے اگر کسی نے نمازیں چھوڑی ہوں تو اس کی توبہ کے لیے پچھلی نمازوں کی قضا پڑھنا بھی ضروری ہے. یوں ہی کسی نے دوسرے کا مال چوری یا غصب یا رشوت کے طور پر لیا ہے تو توبہ کے لیے مال واپس کرنا بھی ضروری ہے.